اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے انسانوں کو جب تکلیف اور ذمہ داریاں دی تو اس کے بجاوری کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ بھی کیا اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید بھی سنائی ہے. جنت وہ عنوان ہے جو قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے. کبھی جنت کہا گیا، کبھی جنت عدن کہا گیا، کبھی دار القرار کہا گیا اور کبھی فردوس کہا گیا. مختلف ناموں سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس جنت کو یاد کیا ہے. جنت عربی زبان کا لفظ ہے جو جیم نون نون سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا چھپا لینا، کسی چیز کا دوسری چیز کو ڈھانپ لینا. چونکہ وہ باغ کہ جس کے اندر سبزہ بہت زیادہ ہو تو وہ باغ زمین کو سورج کی روشنی سے چھپا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے جنت کہا جاتا ہے. وہ اور بات ہے کہ اس کے مترادف اور بھی الفاظ ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں جنہ. جنہ کہتے ہیں سپر کو. سپر جو ہے وہ ڈھال جو ہوتی ہے وہ دشمن کی تلوار سے انسان کے سینے کو چھپا دیتی ہے. یا کبھی جو ہے وہ جنہ بھی کہا گیا ہے اور جنہ بھی کہا گیا ہے. جنہ جو ہے وہ جن سے نکلا ہے اور جن جو ہے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے، لہٰذا انہیں بھی جن کہا جاتا ہے، جنہ. اور جو لفظ ہم بات کر رہے ہیں وہ جنہ، یعنی کہ جنت. اب آپ کے سامنے الفاظ بھی آ گئے ہیں. تو قرآن مجید نے جس طریقے سے جنت کا نقشہ پیش کیا ہے کہ وہاں پر نعمتوں کی بہتات ہے، کثرت ہے، باغ ہے، نہریں ہیں اور انسان کی خواہشات کے مطابق اس کے لیے پھل میسر ہیں. یہ جو بیان کیا گیا ہے مختلف پیرائے، مختلف زاویوں میں جو ہے وہ جنت کے کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے. اور جنت پہ ہمارا عقیدہ ہے، جنت پہ ہمارا جو ہے وہ ایمان ہے. اور جب مومن کو تلقین کی جاتی ہے تو اس تلقین میں بھی کہا جاتا ہے کہ کیا تلقین کی جاتی ہے مومن کو؟ مومن کو تلقین کی جاتی ہے کہ ان الجنت حق، کہ جنت حق ہے. اور نار کے بارے میں، جہنم کے بارے میں تلقین کی جاتی ہے کہ جہنم بھی حق ہے. لہٰذا یہ خیال پیدا ہونا کہ جنت جو ہے وہ ایک خیال ہے، تخیلاتی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے جنت کو خلق کیا ہے. اور جنت کے اعتبار سے بہت ساری روایات ہیں، جیسے کہ کربلا کے بارے میں لفظ آیا روایت میں کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ سرزمین کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یا جناب علی جو ہے وہ مومن کی قبر کے بارے میں بھی یہی تعبیر ملتی ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میں آپ کی خدمت میں امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے جس میں مولا متقیان علی بن ابی طالب نے مور کی خلقت کے بارے میں گفتگو کی ہے. نمبر مختلف جگہوں پر اس کا الگ الگ ہے. کبھی خطبہ نمبر 166 ہوتا ہے اور بعض نسخوں میں خطبہ نمبر 165 بھی ہے.
تو اس خطبے کے مور والا جو خطبہ ہے یہ آپ کو میں یاد دہانی اور نشانی کے طور پہ بتاتا ہوں۔ تو اس خطبے کے آخر میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنت کی صفت کو بیان کیا ہے، اور بڑا ہی جس کو کہتے ہیں کہ واضح بیان ہے، اور وہ بیان ہے کہ جس سے انسان کو جنت کی طرف رغبت ہوتی ہے اور جنت کا انس پیدا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ جنت کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں وہ خطبہ ہی پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں جنت کی بات ہوئی ہے۔ تو حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلو رمیت ببصر قلبک نحو ما یوصف لک منہا، اے مومن اگر اپنے دل کی آنکھ سے ان اوصاف کو دیکھے جو جنت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، جنت کے بارے میں کہیں بھی بیان ہوئے ہیں اوصاف، قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، روایات میں بیان ہوئے ہیں، احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ان اوصاف کو الفاظ سے نہیں، معانی سے نہیں، بلکہ نور بصیرت سے، دل کی گہرائیوں سے اسے تم امیجن کرو، سوچو کہ جنت کیا چیز ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ لا عزفت نفسک عن بدائع ما اخرج الی الدنیا من شہواتها ولذاتها وزخارف مناظرها، جب تم دیکھو گے تو کیا ہوگا، تمہارے پاس دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی خواہشات، ان نعمتوں کی لذتیں، ان نعمتوں کی رونقیں اور ان کی سجاوٹیں، وہ سب کے سب تمہارے دل میں ماند پڑ جائیں گی، اور ان سے تمہیں ایک قسم کی کراہت اور ناپسندگی ہونے لگے گی ان نعمتوں کی وجہ سے کہ جو تم جنت کے بارے میں دیکھو گے۔ لہٰذا جنت کے بارے میں یہ جو بیان کیا گیا ہے، اگر آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ اس سے بالکل ہی واضح طور پر سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ دوسری طرف مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم غور کرو جنت کے درختوں کے بارے میں تو اس کے پتے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس کی آوازیں جو آ رہی ہیں، اور وہ پتے جھکے جا رہے ہیں، اور وہ پتے جس نہروں کے کنارے ہیں وہاں پر مشک کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور مشک کے پہاڑ میں وہ پتے گڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ پھل کی بڑی بہتات ہیں، بہت آسانی سے چنے جا سکتے ہیں، اور بہت آسانی سے پتوں کا حاصل کرنے والا ان درختوں سے پھلوں کا حاصل کرنے والا ان کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ انتہائی قریب ہو جائیں گے تو جتنا دل چاہے گا پھل تمہارے قریب آتے چلے جائیں گے۔ بڑی عجیب تعبیر استعمال کی ہے یہاں پر آ کے کہ وہ اسے خود لے لے گا۔ پھر وہ جنت کہ جہاں پر جو ہے وہ تم اگر غور سے اس کے بارے میں دیکھو، اپنے دل سے دیکھو کہ جو وہاں کے مناظر ہیں، تو تمہیں جنت کی وجہ سے تمہاری روح تمہارے بدن سے تڑپ کر باہر نکلنے کو بے چین ہو جائے گی، اور تم میری، یعنی حضرت امیر فرماتے ہیں کہ میری اس مجلس سے ہی لتحملت من مجلسی ھذا الی مجاورت اہل القبور، تم سیدھے یہاں سے قبروں کی طرف جاؤ گے، قبرستان کی طرف جاؤ گے تاکہ تمہیں جلدی سے جنت نصیب ہو جائے۔ اور حضرت امیر نے اسی خطبے کے آخر میں ایک دعا خود کی ہے کہ اور فرمایا کہ وَجَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ، پروردگار عالم ہمیں اور تمہیں قرار دے ممن ان لوگوں میں سے جو کوشش کرتے ہیں اپنے دل سے ابرار کی منزلوں کے لیے، بقلبہ الی منازل الابرار برحمتہ، اور اس میں پروردگار عالم کی رحمت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، ہمارے اعمال کا تو نتیجہ بہت مشکل ہے، لیکن پروردگار عالم کی رحمت کا نتیجہ یقیناً ہے۔ تو پروردگار عالم کی رحمت سے وابستہ رہیے، اس جنت کے احساس کو اپنے اندر زندہ رکھیے تاکہ جنت کا احساس ہمیں ہوتا رہے اور اس کی طرف رغبت رہے، اور پروردگار عالم ہمیں جنت میں اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد